حمید صاحب ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر داڑھی سے متعلق آپ تھوڑی وضاحت کر دیجئے کہ داڑھی کے حوالے سے بہت سے اقوال ہمیں سننے کو ملتے ہیں. مثلاً بعض حضرات کہتے ہیں کہ داڑھی کو بالکل نہیں کٹوانا چاہیے, بالکل چھوڑ دینی چاہیے اور کافی طویل پکڑ جاتی ہے داڑھی, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں داڑھی کو چھوٹا رکھنا چاہیے. اور پھر اس کی بعض افراد مقدار بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک قبضہ داڑھی ہونی چاہیے, اس سے چھوٹی نہیں. اچھا, بعض علماء انہوں نے ذکر کیا جیسے غلام رسول سعیدی صاحب, وہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک قبضہ سے بھی اگر کوئی چھوٹی ہو جائے لیکن اس پر داڑھی کا اطلاق ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. اسی طرح کہہ رہے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ داڑھی اگر منڈوا بھی دی جائے تو پھر بھی ہمارے دین میں اس کو حرام کہنے کی اجازت نہیں ہے. اتنے زیادہ اقوال لکھنے کے بعد ہم سے سوال حمید صاحب کر رہے ہیں کہ سر داڑھی کے مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں. میں وضاحت کر دیتا ہوں. حمید صاحب آپ نے ایک جملے کا اضافہ کیا ہے, مجھے وہ جملہ مناسب نہیں لگا. آپ نے سوال میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بہت سے اہل علم ایسے ہیں کہ مطلب آپ نے منسوخ کر کے ایک بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جتنے علماء گزرے ہیں انہوں نے فہم ٹھیک نہیں کیا اس مسئلے کا. یہ جو روایات احادیث سے متعلق آئی ہیں ان احادیث کو سمجھنے میں وہ غلطی کر گئے, لہذا درست نتیجہ وہ جو ہم بیان کر رہے ہیں. یہ انداز بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, ذہن میں رکھیے گا. میں ظاہر ہے ایک حق رکھتا ہوں کہ میں کچھ سمجھا دوں آپ کو کہ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا ماضی میں علماء کرام جتنے گزرے ان کی فہم ہی ٹھیک نہیں تھی, یہ اتنا متکبرانہ جملہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے آج کل بعض حضرات یہ جملہ بول دیتے ہیں, لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ بولنے کے بعد بات بھی ایسی معیوب کر رہے ہوتے ہیں یا استدلال بھی اتنا معیوب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہنسی آ رہی ہوتی ہے. یعنی اگر آپ ماضی کے علماء کرام کو پوری صدی 1400 سال کے علماء کرام کی فہم کو آپ اس طرح جملہ جب استعمال کر دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی دلیل بھی تو لے کر آئیں. اور دلیل آپ لے کر آتے ہیں عام طور پہ بھائی روایات کو علماء سمجھے نہیں. سر داڑھی کا استدلال روایات سے بنتا ہی نہیں ہے. آپ پہلے درست متمسک کو دیکھیں علماء کرام نے کیا بنایا, کیسے فہم کی, اس کا اطلاق ہر دور میں کیسے ہوتا چلا گیا. آج کے دور کے اندر آ کے کیوں یہ دو موقف بن گئے, یہ پوری ایک لسٹ اور پوری ایک فہرست ہوتی ہے. اور درست متمسک مطلب انہوں نے ایکچولی استدلال کیا پکڑا, قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس سے بنیاد لی گئی, اور پھر داڑھی کے مسئلوں کو ڈسکس کیا گیا. پھر اس داڑھی کے مسئلے کے اندر ہر دور میں اطلاقات بدلتے چلے گئے. کس طریقے سے علماء کرام نے اس معاملات کو ہینڈل کیا. پھر جو روایات سے تائید لی جاتی ہے اسے مؤیدات کہا جاتا ہے. یہ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جسے متمسک کہا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے جسے مؤید کہا جاتا ہے. متمسک کا مطلب ہوتا ہے وہ اصل استدلال جس سے بنیاد پکڑ کے کسی بھی مسائل کے اطلاقات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ قرآن کی کس آیت کے کس اطلاق کے تحت داخل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. دوسری چیز ہوتی ہے مؤیدات. بہت سی ابحاث یا بہت سی دلائل ایسے ہوتے ہیں جو بطور تائید کے علماء کرام ذکر کر رہے ہوتے ہیں, یہ مؤیدات کہلاتے ہیں, یہ اصل استدلال نہیں کہلاتے. تو ہر وہ شخص جو اس کو یوں بحث کرتا ہے کہ ماضی میں 1000 سال یا 1400 سال کے علماء کی فہم ہی ٹھیک نہیں تھی, ایسا تکبرانہ جملہ بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. یہ داڑھی کا مسئلہ اور 1000 سال سے 1400 سال سے جو کتابوں کے اندر آیا اس کے اطلاقات بدلتے چلے گئے. کیوں اطلاقات بدلے, کیا یہ کو قرآن کو ناقص فہمی تھی یا وہ سمجھ نہیں سکے قرآن, یہ ساری بحثیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. 1000 اور 1400 سال کی بحث کسی بھی کتاب میں کسی بھی محقق کو آپ پڑھیں گے, آپ کو بغیر پڑھے آپ کے دماغ میں ساری بحث آ جائیں گی. ایسا جملہ بالکل کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی 1400 سال سے علماء کی فہم ہی ٹھیک نہیں تھی. اور افسوس کی بات یہ ہو جاتی ہے کہ آج کل ایسا جو جملہ استعمال کرتے ہیں عام طور پہ لوگ, ان کا اپنا ٹوٹل نقطہ یہ ہے کہ داڑھی کا مسئلہ روایات سے اخذ کیا گیا ہے, روایات سے کسی چیز کو حرام بولا گیا, روایات سے کسی چیز کو حلال بولا. اتنا افسوس ہوتا ہے. آپ کسی بھی قول کی اگر آپ نقد کر رہے ہیں, کسی قول کا رد کر رہے ہیں, خدا کے واسطے اس قول کے استدلالات سے پہلے مکمل واقفیت حاصل کر لینی چاہیے. اتنی کچی باتیں جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہنسی آتی ہے سننے کے بعد کہ بس ٹھیک ہے اندھوں میں کانا راجا, گھومتے چلے جاؤ اور دین کا جو ہے نا مذاق بناتے چلے جاؤ. یہ مسئلہ میں سمجھا دیتا ہوں. اس کے اندر جتنے بھی اقوال آپ نے ذکر کیے ہیں, داڑھی لمبی ہونی چاہیے, داڑھی چھوٹی ہونی چاہیے, بعض علماء نے ذکر کیا 4 انگل داڑھی ہونی چاہیے, ایک قبضہ ہونی چاہیے. پھر کئی علماء آئے جنہوں نے کہا نہیں 4 انگل سے کم بھی ہو جائے کوئی مسئلہ داڑھی کا ایسا نہیں ہے. اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سے اہل علم ایسے ہیں جیسے یوسف قرضاوی صاحب ہو گئے یا دیگر علماء ہو گئے, جیسے شیخ رشید رضا صاحب ہو گئے, ان کے اساتذہ ہو گئے, محمد عبدو صاحب ہو گئے, یہ بڑے بڑے محققین علماء کرام ہیں. ان کا قول یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر اگر خشخشی داڑھی بھی ہو جائے گی اس پہ داڑھی کا اطلاق ہو جایا کرتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. یا اگر کسی نے داڑھی کو منڈوا بھی لیا چند شرائط کے ساتھ, اب ان کو حرام کے اطلاق میں ہم نہیں ڈال سکتے. بظاہر دیکھنے کے اندر دیکھیں اتنے اقوال نظر آ رہے ہیں, اختلافات نظر آ رہے ہیں, اور آپ کو لگ رہا ہے جیسے کتابیں بھری ہوئی ہیں, اس نے کچھ کہا اس نے کچھ کہا. ابھی میں آپ کو استدلال سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کو ایک لڑی میں سموتے ہوئے یہ سارے اقوال نظر آئیں گے. قرآن پاک کی کس آیت سے ایکچولی استدلال پکڑا گیا, کس آیت کے اطلاق میں ہر دور میں مسئلے تبدیل ہوتے رہے,
پھر جو احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، چونکہ وہ قرآن کی تبیین ہوتی ہیں، وہ کس طرح قرآن پاک کی وضاحت کر رہی ہیں، ایک موتی کے اندر ہر مسئلہ آپ کو سموتا ہوا نظر آئے گا۔ اب داڑھی کا مسئلہ ہے کیا، دیکھیے گا، سب سے پہلے دیکھیے قرآن پاک سے بنیاد لی جاتی ہے، یہی محققین علماء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ جب کبھی آپ علماء محققین کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہوں، فقہ حنفی سے ہوں، شافعی سے ہوں، فقہ مالکیہ سے ہوں، کسی سے بھی ہوں، تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ وہ علماء کون سے ہیں جو قرآن اور حدیث کے استدلال کی مہارت رکھتے ہیں، جسے محقق علماء قرار دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، اس لیے کہ جب کبھی محقق علماء کرام کو جب آپ پڑھیں گے تو وہ ایکچولی بنیاد آپ کو سب سے پہلے نکال کے دیں گے کہ قرآن پاک کی کس آیت سے ہم بنیاد پکڑ کے پھر اس مسئلے کے اطلاقات کے اوپر ہم جا رہے ہیں۔ نمبر 2، قرآن پاک سے جس وقت بنیاد پکڑ کے آپ اطلاق کے حوالے سے کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر دور میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ سچویشن چینج ہوگی، قرآن کے اطلاق میں فرق آ جائے گا، تیسرے دور میں سچویشن اور بدلے گی، اطلاق میں پھر فرق آ جائے گا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ پہلی صدی میں علماء نے الگ بات کی، دوسری صدی میں الگ کی، تیسری میں الگ کی، چوتھی میں الگ کی، اتنے زیادہ اختلافات نظر آ رہے ہیں۔ وہ اختلافات نہیں ہوتے، وہ قرآن پاک کے اطلاق کے مطابقت کے اندر آپ نے وہ تمام احکامات نکل رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو ایک لڑی میں سموتا سارا مسئلہ نظر آ رہا ہوگا، آپ کو ایسا نہیں بکھرا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات ذہن میں رکھ لیے گا داڑھی کے حوالے سے کہ وہ جتنا طبقہ ایسا ہے کہ جو ذکر کرتا ہے کہ یہ قرآن میں تو ذکر ہوا نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی صرف روایات کا، اور روایات کے فہم میں 1400 سال سے علماء گمراہ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو ذرا سائڈ پہ آپ کر دیں، ایسا جملہ کہنا بھی مناسب نہیں۔ اب نفس استدلال کی طرف چلیے گا۔ اچھا، استدلال کو سمجھنے کے لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک کہا جاتا ہے تمسک اور ایک کو کہا جاتا ہے مؤید۔ اس کا فرق ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ پیٹرنز ہیں جو علماء نے بنائے ہوئے ہیں ہمیشہ سے استدلال کے لیے، فقہ کے پیٹرنز ہیں، حدیث کو حل کرنے کے پیٹرنز ہیں، تفسیر قرآن کو حل کرنے کے پیٹرنز ہیں۔ ہمارے دین کو 1400 سال ہو گئے، بہت علماء نے ہر دور میں آ کے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں اور بڑے بڑے اچھے پیٹرنز بنا کے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی معرفت رکھنی چاہیے۔ فقہ کے معاملے کے اندر یاد رکھ لیجئے گا، متمسک اور مؤید، یہ دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ متمسک کہتے ہیں وہ اصل بنیاد، وہ اصل استدلال جو قرآن سے پکڑ کے پھر مسائل کے اوپر ہم جاتے ہیں۔ مؤید کہا جاتا ہے کہ وہ دلائل یا وہ چیزیں یا وہ ہمارے پاس نصوصات جو احادیث کے ذریعے آئی ہیں، بطور تائید کے اس کو استعمال کیا جائے، بطور اصل استدلال کے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ بحثیں جو بطور تائید کے علماء نے استعمال کی ہوتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ان کا اصل استدلال ہے، پھر اس اصل استدلال پہ ہم گرفت کرنے لگ جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے پہلے مسئلے کو ٹھیک طرح سمجھے تو صحیح۔ میں آپ کو داڑھی کا مسئلہ سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ امید اللہ کی ذات سے سب سمجھ میں آئے گا، اور ہر عالم نے ہر دور میں کیا بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادی، یہ وہ آیت ہے قرآن پاک کی جس نے بنیاد دی، جس نے اصل دی، اسی اصل کے اوپر ساری بات چلے گی۔ قرآن پاک دو طرح احکامات بیان کرتا ہے، یا تو نام لے کے کسی چیز کو حلال کر دے گا یا نام لے کے کسی چیز کو حرام کر دے گا، یا قرآن پاک ایک ایسا عمومی جملہ ذکر کرے گا، ایک ایسا اصول ہمارے سامنے دے دے گا، اس اصول کے اندر پھر ہم ہر دور کے اندر مسائل نکالتے چلے جاتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ اس اصول کے تحت اس کے اطلاق میں آ رہا ہے تو ہم ڈال دیں گے، کل کو نہیں آ رہا تو نکال دیں گے۔ یہ دو انداز کے اندر قرآن پاک اپنی بات کو سمجھاتا ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ، اللہ نے فرمایا کس نے حرام کی ہے زینت کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی۔ یہ ایک اصل دیتا ہے۔ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا بلسان عربی مبین، اور عربی کے اندر زینت کا معنی اتنا واضح ہے جیسے چمکتا سورج۔ زینت کہتے ہیں ہر وہ تجمل جس میں بری نیت نہ ہو، تشبہ نہ ہو اور مسلح نہ ہو۔ یہ تین لفظ اپنے ذہن میں رکھیے گا جس کی میں وضاحت کروں گا، پھر آپ دیکھیے گا داڑھی کا مسئلہ آپ کو لگے گا 1400 سال سے ایک لڑی میں سمویا ہوا مسئلہ ہے۔ زینت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ تجمل، ہر وہ خوبصورتی کسی بھی چیز میں، آپ کے چہرے سے، آپ کے جسم سے متعلق، آپ کی زبان سے متعلق، اخلاق سے متعلق، آپ کی چیزوں سے متعلق، رہن سہن سے متعلق، رسم و رواج سے متعلق، ہر چیز کے حوالے سے تجمل، خوبصورتی اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے حلال رکھی۔ اور اس کا معنی زینت کا ہے کہ تجمل جس میں تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بری نیت نہیں ہونی چاہیے، تشبہ نہیں ہونا چاہیے اور مسلح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تین چیزیں جب کبھی تجمل میں آ جاتی ہیں اس کو زینت نہیں کہا جاتا، اس پہ عربی میں اطلاق حسن کا کرتے ہیں یا دیگر چیزوں کا اطلاق کرتے ہیں۔ مثلا میں نے کوئی خوبصورتی اختیار کی لیکن دل میں میری بری نیت ہے، کسی کو دھوکہ دینے کی نیت ہے یا کوئی چیٹ کرنے کی نیت ہے یا اور کوئی بری نیت، تو اس بری نیت سے جو میں تجمل اختیار کروں گا یہ نہ تو ثواب ہے، نہ قرآن کے حکم میں داخل ہوں، نہ یہ زینت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر میں کوئی زینت یا کوئی بھی تجمل ایسا اختیار کروں کہ جس کے اندر تشبہ آنے لگ جائے، تشبہ کا مطلب آسانی سے آپ یہ سمجھے گا، مثلا میں ابھی یہاں پر آپ کو لیکچر دے رہا ہوں اور اپنے ہونٹوں پہ لپسٹک لگا لوں، آنکھوں میں کاجل لگا کے اور ایک زنانہ پن اپنے چہرے کے اندر لا کے آپ کو اگر میں ایڈریس کرنے لگ جاؤں گا تو جتنے بھی آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ہنسیں گے، آپ کہیں گے سر کو کیا ہو گیا، پاگل ہو گیا، شکل ہی بگاڑ کے اپنی آ گیا۔ تو تشبہ اور مسلح یہ جو دو لفظ ہیں آپس میں بہت ملتے جلتے ہیں۔ انسان اپنے تجمل کرتے ہوئے ایسی حیت بنا لے
چونکہ ابھی ہمارا ٹاپک ہے داڑھی، تو داڑھی کا تعلق چہرہ ہے، میں اسپیسیفکلی چہرے کے حوالے سے بات کروں گا، ورنہ تجمل دنیا کی ہر چیز میں آتا ہے۔ میں اپنے چہرے کے اندر تجمل کرتے ہوئے، خوبصورتی کرتے ہوئے ایسا عنصر لے کر آ جاؤں کہ جس میں تشبہ پیدا ہو جائے، یا مسلح کہتے ہیں چہرہ اور برا لگنے لگ جائے، چہرہ بگڑنے لگ جائے، ایسی صورت میں زینت کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ضد کا اطلاق ہوتا ہے کہ زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، آپ نے تو چہرہ الٹا بگاڑ لیا۔ میں اب یہاں موجود ہو کے اپنے چہرے کو زنانہ کیفیت میں کر کے آپ سے ایڈریس کروں، آپ کو برا لگے گا، آپ کہیں گے سر عجیب و غریب چہرہ بنا، پاگل ہو گیا سر، شاید آپ کو خوبصورتی نہیں دکھے گی، آپ کو بدصورتی دکھے گی، تو چہرہ بگاڑ کے آ گیا۔ اسی طرح مسلح تشبہ دونوں ایک ہی چیز، ایک ہی ترادف ہی سمجھیں اس کو۔ اچھا ابھی میں آپ سے اگر ایڈریس کر رہا ہوں اور میں اپنے چہرے کے اوپر کالک مل کے بیٹھ جاؤں اور کالک مل کے آپ سے میں ایڈریس کرنے لگ جاؤں، obviously آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں آپ لوگ مجھے کہیں گے کہ کامنٹس کرنے لگ جائیں گے کہ سر آپ نے کیا چہرہ بگاڑ کے بیٹھ گئے ہیں اور برا لگ رہا ہے، اس لیے کہ میں نے جب اپنے چہرے پر کالک ملی تو یہ زینت نہیں ہوئی، زینت تھا خوبصورتی جس میں بری نیت، تشبہ اور مسلح نہیں ہونا چاہیے۔ جب میں نے کالک اپنے چہرے پہ ملی تو میں نے بگاڑ دیا اپنے چہرے کو، جب چہرہ برا لگنے لگ گیا میں زینت کے اندر داخل نہیں ہوا، میں مسلح، اس کی ضد میں داخل ہو گیا، مسلح میں داخل ہو گیا، حرام ہو گیا۔ پہلے قرآن کی بنیاد کو سمجھیں، پھر 1000 سال آپ کو ایسے موتی میں سموتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ فضول قسم کی بحثیں علماء فہم نہیں صحیح کر کے ہے، وہ اپنا فہم دیکھ لیجئے گا پھر کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ۔ ایسے تکبرانہ جملے یقین کریں مجھے بہت برے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ اب چہرے کے مسئلے کے حوالے سے اب میں چند مثالیں آپ کو میں نے دی۔ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ تیمم کر کے آیا، یہ ایک واقعہ منقول ہے آپ سے۔ وہ جب تیمم کر کے آیا تو اس نے ہاتھوں میں کیچڑ والی مٹی تھی وہ لی، اور اسی طرح اس نے تیمم کر لیا کہ مٹی پوری چہرے پہ ملی ہوئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آئے نا تو امام ابو حنیفہ نے اس کا چہرہ دیکھ کے فرمایا کہ آپ بیٹا بھی مسئلے کی کیفیت کے اندر ہے، تیمم کا یہ مطلب ہی تھا کہ چہرہ بگاڑ لو، اللہ نے تیمم کرنے کی اجازت دی ہے تو تیمم کر کے اگر ہاتھوں میں کچھ مٹی کے اثرات بھی آ جائیں گے نا تو اس کو جھاڑ لینا ہے، تیمم اس طرح نہیں کرنا کہ چہرہ بگڑ جائے۔ اللہ نے زینت کو حلال رکھا ہے، مسئلے کو حلال نہیں رکھا، اس لیے کہ زینت کے لفظ میں چہرے کو بگاڑ دینا داخل ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہے قرآن کی اصل، قرآن نے ہر چیز سے متعلق زینت حلال کی ہے۔ زینت کا معنی ہمیشہ سمجھیں، ہر وہ تجمل جس میں نہ بری نیت ہو، نہ تشبہ ہو، نہ مسلح ہو۔ یہ بنیاد جب قرآن پاک نے ہمیں دے دی، اسی بنیاد کے اوپر اب ہم نے متفرع مسائل کرنے تھے، اس لیے کہ زینت کی ہر ایک چیز کو قرآن نے ڈسکس نہیں کیا کہ ہونٹوں پہ آپ کیسی خوبصورتی کر سکتے ہو، آنکھوں کے لیے کیا کر سکتے ہو، ناک کے لیے۔ قرآن پاک نے ایک اصل اور بنیاد ہمیں دی، پھر اس بنیاد کے اطلاقات کے اوپر علماء کرام نے ہر دور کے اندر دیکھا کیا چیز تجمل میں داخل ہو رہا ہے، کیا چیز مسلح میں داخل ہو رہا ہے۔ اس اطلاق کو ہمیشہ اپنے دماغ میں بٹھائیے گا۔ اب اس کی میں دنیاوی مثال سے آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، اس کے بعد دیکھیں 1000 سال کے جو مسئلے علماء نے داڑھی کے حوالے سے نکالے ہیں وہ آپ کو ایک موتی لڑی میں سموتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ جو اختلافات نظر آ رہے تھے وہ ایسا زبردست قسم کا استدلال پر متفرعات آپ کو نظر آئیں گے، اب حیران ہو جائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں، ایک فرضی مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص ہے، میں نے بولا کہ اس کی تعظیم کرو، آپ سامنے میرے بیٹھے ہیں اور میں نے آپ سب سے کہا کہ یہ زید ہے، اس کی تعظیم کرو کیونکہ یہ نیک ہے، دھوکہ نہیں دیتا، چیٹ نہیں کرتا۔ آپ لوگ اس کی تعظیم کرنے لگ گئے اس وجہ سے کہ یہ نیک ہے، دھوکہ نہیں دیتا، چیٹ نہیں کرتا۔ لیکن 100 سال بعد ہوا یہ، ایک فرضی مثال دے رہا ہوں، 100 سال بعد ہوا یہ کہ یہی شخص اس کی طبیعت میں بگاڑ آ گیا، یہ اب لوگوں کو چیٹ بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے اور بے ایمانی بھی کرتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں نے اس کی تعظیم کرنے کی جو آپ کو حکم دیا تھا کہ بھائی یہ ایماندار ہے، چیٹ نہیں کرتا، 100 سال بعد اب آپ اس کی تعظیم کریں گے یا تعظیم کرنا چھوڑ دیں گے؟ obviously آپ بولیں گے کہ سر اب ہم تعظیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تعظیم کرنے کے لیے جو ایمانداری کا اس پر اطلاق ہو رہا تھا، چیٹ نہ کرنے کا اطلاق ہو رہا تھا، وہ بدل چکا ہے۔ جب بدل چکا ہے اب ہم اس کی تعظیم نہیں کریں گے، اور آپ یہ میرے مخالف بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اطلاقات بدلتے بھی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے گا آپ چہرے سے متعلق، چونکہ اسپیسیفکلی ٹاپک داڑھی اور چہرہ ہے، سب باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اب میرا اب آپ سے سوال ہے کہ ایک شخص ہے، اس کی داڑھی آ گئی، اور داڑھی اس کی ایسی آئی ہے کہ جیسے بہت سے افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ گال پر بال آ جاتے ہیں، بالکل آنکھوں کے قریب بال آ جاتے ہیں۔ ایسے شخص کو جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ساتھ ہی ہمیں برا لگتا ہے کہ چہرہ کیسا عجیب بنا دیا۔ بال اگر اوپر آئے ہوئے ہیں تو آپ اس کو پراپر طریقے سے خط بنا لو، لیکن اگر کوئی شخص خط پراپر نہیں بنائے گا، میرا آپ سے سوال ہے غور کر کے کہ آپ جب اس کو دیکھیں گے اس کے چہرے پر تجمل نظر آ رہا ہے آپ کو یا مسلح نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھتے ساتھ آپ کو حسن اس کے چہرے پہ دکھ رہا ہے یا قبح دکھ رہا ہے، برا دکھ رہا ہے چہرہ؟ اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ہاں برا دکھ رہا ہے چہرہ، بس اب آپ استدلال قرآنی بالکل اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی منقول ہے اس بات کو، احمد رضا خان صاحب آپ دیکھیں، ہمارے یہاں بہت اسٹڈی کیا جاتا ہے فتاوی رضویہ کو، ان سے بھی ایک جگہ پر یہی سوال ہوا کہ ایک شخص ہے، اس نے داڑھی رکھی لیکن داڑھی کے بال اس کے چہرے پر بہت زیادہ آتے ہیں، آنکھوں کے قریب تک آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ امام ابو حنیفہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی اصل یہ ہے کہ اللہ نے زینت حلال کی ہے،
اور زینت کے لفظ کے اندر نہ مسلح داخل ہوتا ہے، نہ تشبہ، نہ بری نیت۔ اگر ایک شخص نے ایسی داڑھی رکھ لی ہے کہ اس کا چہرہ برا لگ رہا ہے تو اس پر لازمی ہے کہ وہ قبح صورت اپنی چہرے سے دور کرے، وہ بالوں کو چہرے سے صاف کرے تاکہ چہرہ اس کا ذرا زینت تجمل لگ گئے اس کے چہرے کے اندر۔ یہ مسئلہ کہاں سے اخذ کیا؟ کسی روایت سے مستنبط کیا کہ روایتوں کے اندر تعویل کر کے علماء آپ کو 1500 سال سے علماء بے وقوف لگ رہے ہیں؟ انا للہ و نہ کبھی تمسک دیکھا، نہ کبھی معیدات کا معلوم ہے۔ 1400 سال سے علماء پہ زبان درازی کرنا تو پھر ہنسی آئے گی آپ لوگوں کے اوپر، جملے ایسے نہیں استعمال کرتے۔ یہ بہرحال یہ میں شدت کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے امید ہے کہ میرے سننے والے کبھی بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے۔ وہ علماء محققین کے حوالے سے بھی اگر ان کو کمزور قول بھی ملے گا ٹھیک ہے، ان کو مضبوط استدلال ملا، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ علماء پاگل ہیں، ان کی فہم ہی ٹھیک نہیں تھی، وہ سمجھ کے ہی صحیح نہیں گئے ہیں اور ان لوگوں کو بالکل نلے تھے وہ لوگ۔ ایسے جملے الحمدللہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل استعمال نہیں کرتے۔ اچھا، جب آپ یہ چیز سمجھ گئے کہ قرآن پاک کی ایک بنیاد ہے جس کے اوپر ہم یہ چیز نکال رہے ہوتے ہیں کہ چہرے کے اندر اگر آپ تجمل میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے لیے اطلاق الگ ہوگا، اگر تجمل میں داخل نہ ہو رہے ہوں، مسلح میں داخل ہو رہے ہوں تو پھر اس کا اطلاق بدل جائے گا۔ اب داڑھی کے حوالے سے میں ایک آپ کو اور مثال دوں، پھر آپ دیکھیے گا 1000 سال سے بغیر پڑھے آپ ہی سے میں پوچھوں گا اس بات کا کیا جواب ہونا چاہیے، اور آپ ہی جواب مجھے وہیں پر بیٹھے سنتے ہوئے دے دیں گے اس کا یہ جواب ہونا چاہیے۔ کیسے ہر دور میں اطلاقات یہ چینج ہوئے۔ دیکھیں میں ابھی دوبارہ ایک مثال دے رہا ہوں، یہ بویں کٹوا دوں اور اپنے پلکوں کے بال کٹوا دوں اور آپ لوگوں کے سامنے آ جاؤں، آپ لوگ میرے چہرے کو دیکھتے ساتھ کیا بولیں گے؟ آپ یہ بولیں گے کیا بگاڑ کے چہرہ آ گیا؟ لیکن میں اگر آپ لوگوں کو دلیل دینا شروع کر دوں یہ میں نے چہرہ بگاڑا نہیں، اٹس اے فیشن زبردست قسم کا، آپ کہیں گے نہیں جی اس فیشن کا اطلاق ہم جائز نہیں کہہ سکتے، اللہ نے زینت کو حلال رکھا، آپ الٹا چہرہ بگاڑ کے آ گئے۔ آپ میرے چہرے کو بگاڑنے کے اطلاق میں داخل کریں گے، زینت کے اطلاق میں داخل بالکل نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے سر آپ نے چہرہ بگاڑ لیا، آپ کو خود کو لگ رہا ہوگا فیشن کر رہے ہیں، ہر دیکھنے والا آپ کو گالیاں دے رہا ہوگا۔ جب یہ مسئلہ محکم ہو جائے آپ کے ذہن میں اب دیکھتے چلی جائے گا ہر دور کے اندر یہ اطلاقات کیسے بدلیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عام طریقہ کار تھا ہر ایک کا داڑھی رکھنا، مسلمان بھی رکھا کرتے تھے، کفار بھی رکھا کرتے تھے، اور یہ تصور ہی نہیں تھا کسی کے ذہن کے اندر کہ بھائی داڑھی نہیں رکھی جائے گی یا کسی کوئی مرد ہے وہ داڑھی کٹوا دیتا تھا، یہ بالکل ایک تصور ہی نہیں تھا۔ اب آپ اپنے آپ کو اس دور میں پہلے لے کے جائیں، دیکھو ہمارے پاس ہمارا دور آتا ہے نا تو ہم اطلاقات کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو اس دور کے اندر لے کے چلے جائیں جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں آپ کو ہر مرد داڑھی رکھنے والا مل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے آگے چلا، نبی علیہ السلام نے اس سنت کو تقریر رکھی اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی رواج تھی، یہی عادت تھی، مرد داڑھی رکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے اس کی تقریر کی، اپنے عمل سے اس کی خلاف ورزی نہ کی نبی پاک علیہ السلام نے، صحابہ بھی اس عمل کو چلاتے رہے ہیں، 1 صدی گزر گئی، 2 صدی گزر گئی۔ اب غور کیجئے گا، اب آپ جب اس دور میں ہیں جہاں ہر مرد داڑھی رکھتا ہے، ایسی صورت کے اندر اگر آپ کے سامنے کوئی ایک شخص آ گیا اور وہ شخص ایسا آیا کہ اس نے بالکل داڑھی نہیں رکھی ہوئی، کٹوا دی اور مونچھیں مثلا بڑی بڑی رکھی ہوں، ایسے شخص کو دیکھتے ساتھ آپ کے ذہن کے اندر کیا جا رہا ہوگا؟ اس نے تجمل کیا ہے یا اتنی محکم عادت جو چلتی آ رہی ہے اس کے خلاف شکل بنا کے مسخرہ بن گیا یہ لوگوں کے درمیان؟ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ جس وقت ایک بہت بڑی عادت محکم چلتی آ رہی ہو، اس عادت سے ہٹ کر بندہ جب اپنی شکل لے کر آتا ہے تو مسخرہ لگتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی تھی بموں کی اور یہ پلکوں کی، میں یہ دونوں کٹوا کے آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں، آپ بولیں گے سر مسخرہ بن کے آ گئے ہیں آپ، یہ کیا آپ نے حرکت کر لی ہے، برے لگ رہے ہیں، شکل ہی بگڑ گئی ہے آپ کی، اور میں بھی یہاں پر پینسل سے کلر کر کر آگے لوگوں کے سامنے جاؤں گا، خود شرمندگی بھی فیل کروں گا لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے۔ یہ وہ پہلا دور آیا تھا جس وقت علماء کے سامنے جب عادت محکم طریقے سے داڑھی کی چلتی چلی جا رہی تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بالکل داڑھی منڈوا لی انہوں نے، اب وہ ہر محفل کے اندر بیٹھتے مسخرے لگ رہے ہوتے تھے، ان کا چہرہ ایسا تھا بگڑ گیا، اس لیے کہ ایک تصور ہی نہیں تھا کہ مرد نے داڑھی کبھی کٹوانی ہے۔ ایسی صورت کے اندر علماء کرام نے استدلال اسی قرآن پاک کی آیت سے کیا، اور علماء فرماتے تھے یہ چہرے کا تجمل نہیں ہے، یہ چہرے کا مسلح ہے، چہرہ ہی بگاڑ کے آ گیا، شکل ہی بگڑی ہوئی ہے اس کی۔ اب آپ دیکھیے گا میں آپ کو 4 حوالے محققین کے بیان کرتا ہوں، اگر آپ علماء مالکیہ میں سے ابن حطاب مالکی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، وہ ذکر کرتے ہیں شرح خلیل کے اندر، کہہ رہے ہیں حلق اللحیہ لا یجوز لأنہ ہوا مسلح، کہہ رہے ہیں داڑھی کو کٹوا دینا، بالکل منڈوا دینا، اس کو ہم اس لیے ناجائز کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوا مسلح، اس لیے کہ مسلح بنتا ہے، تجمل نہیں بنتا۔ یعنی اس دور کو امیجن کریں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ قرآن کی زینت کے اندر جا رہے ہیں یا مسخرہ بن کے چہرے کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو اس دور کے علماء کرام فتویٰ دیا کرتے تھے چہرہ بگڑ گیا، کسی محفل میں بیٹھیں گے مسخرے لگ رہے ہوتے ہیں، مسلح کا اطلاق کیا، یا انہوں نے ذکر کیا کہ نہیں قرآن نے تو ذکر ہی نہیں کیا داڑھی کا مسئلہ، یہ تو ہم روایتیں ہیں اس سے بحث کر رہے ہیں، کو خوش شرم بھی آنی چاہیے یار، کیا نسبتیں کر رہے ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح دیکھیے گا شیخ ابن تیمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں، انہوں نے ذکر کیا حلق اللحیہ وحلق المرأۃ رأسها لأنه مسلح المنہی عنہا وہی محرمہ۔ انہوں نے کہا ہمارے دور میں بھی بالکل جو شخص داڑھی کٹوا کے کسی کے سامنے بیٹھ جائے، اسی طرح کوئی عورت ہے وہ ٹنڈ کرا کے کسی محفل کے اندر آ جائے،
ان دونوں افراد کو دیکھتے ساتھ ہر بندہ اطلاق کرتا ہے کہ انہوں نے چہرے کا ستیہ ناش کر لیا، چہرہ ہی بگاڑ کے رکھ لیا۔ اللہ نے زینت کو حلال رکھا ہے، مسئلے کو حلال نہیں رکھا کہ میں الٹا چہرہ بگاڑتا پھروں۔ اللہ نے زینت حلال رکھی ہے، لہذا شیخ ابن تیمیہ صاحب نے ذکر کیا لِأَنَّهُ مُصْلَحٌ الْمَنْهِي عَنْهَا، یہ مسئلہ ہے، چہرہ بگاڑنا ہے، اور ہمارے دین میں قرآن کی اصل کی بنیاد پر اس پہ حرمت کا فتوی جائے گا۔ اب آپ کو بات اچھی طرح، میں 50 علماء کے اور حوالے دے سکتا ہوں، فقہ حنفی کے، فقہ حنبلی کے، ہر ایک نے داڑھی کا استدلال کرتے ہوئے قرآن کی اس اصل سے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے زینت کو حلال رکھا ہے، مسئلے کو نہیں، چہرے کو بگاڑنے کو اللہ نے حلال نہیں رکھا۔ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب آپ دیکھیے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ دور عجم سے آئے تھے، ان میں سے ایک شخص ایسا نکلا کہ جس کی داڑھی تھی، بڑی بڑی مونچھیں تھی، داڑھی نہیں تھی، پوری محفل کے اندر اور پورے ماحول اور معاشرے کے اندر وہ الگ نمونہ دکھ رہا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے چہرے مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھتے ساتھ ہی ناپسندگی کا اظہار کر دیا کہ وہ چونکہ بالکل ایک الگ ہی نمونہ اس کا چہرے کا بنا ہوا تھا۔ ہمیشہ اطلاق کو سمجھیں کہ قرآن کی کس اصل پہ ہم اطلاق کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے مسئلہ شروع ہوا کہ جس وقت عادت محکم ہے، ہر مرد داڑھی رکھتا ہے، کافر بھی رکھتا ہے، مسلمان بھی رکھتا ہے، اس میں کوئی ایک آدھ شخص جب بغیر داڑھی کٹوائے بیچ محفل کے اندر آ کے بیٹھ جاتا تھا تو چہرے سے نمونہ لگتا تھا۔ اس لیے علماء کرام نے استدلال کیا قرآن کی آیت اس کو مسئلے میں داخل کر رہی ہے، نہ کہ زینت میں، اس لیے منع کر دیا۔ اسی طرح داڑھی کتنی لمبی ہو، کتنی چھوٹی ہو، 4 انگل ہو، 4 انگل نہ ہو، ان سب مسئلوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن کی اسی ایک آیت کے استدلال کے اندر ہر چیزیں ہیں، اس لیے کہ ہر دور میں مسئلے بدلتے گئے۔ مثلا ہمارے دور میں جس وقت ہم موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو تصنع کرتے ہیں، ہجڑا پن، ہجڑے ہوتے نہیں ہیں، جان بوجھ کے ہجڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں، میک اپ شیک اپ کر کے۔ جتنے بھی متصنع لوگ ہیں، جان بوجھ کے ہجڑے بننے والے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ داڑھی ان میں سے کوئی بھی نہیں لگتا، وہ شیو کیا ہوا ہوتا ہے اور میک اپ شیک اپ کر کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی بڑا تجربہ ہے، ہم بھی سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں بھی بہت سے نظارے ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں، پریشان مت ہو۔ اچھا، اب آپ دیکھیں گے کہ آج کے دور کے اندر ہجڑوں کی کیفیت الگ ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی مثال دیتے ہوئے سمجھایا تھا، میں آپ کے سامنے لیکچر دیتے ہوئے اپنے چہرے کو ذرا ہجڑوں جیسا بنا کے بیٹھ گیا ہوں نا، لپسٹک وغیرہ لگا کے اور تھوڑی حرکتیں کر کے، آپ ہر بندہ مجھے برا کہے گا سر یہ کیا آپ نے اولیا بنا لی ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ امام ابن حمام صاحب کو پڑھیں گے 9ویں صدی ہجری اور 10ویں صدی ہجری، اس سے پہلے بھی بعض دور ایسے گزرے ہیں، اس دور میں ہوا یہ تھا کہ اب داڑھی کی مقدار کے حوالے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس دور میں ہوا یہ تھا کہ بعض ہجڑے تھے وہ کلین شیو نہیں کرتے تھے۔ دیکھو، مرد ہے جنس عورت ہے، عورت کے بال ہوتے نہیں چہرے پہ، مرد کے بال ہوتے ہیں، ایک بیچ میں جو جنس ہے جو جان بوجھ کے ہجڑے بنتے ہیں، تصنع کرتے ہیں، مخنث جسے کہا جاتا ہے، ہوتے ہجڑے نہیں نیچرلی لیکن وہ تصنع کرتے ہیں، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ 2 انگل یعنی چھوٹی چھوٹی خشخشی ٹائپ کی داڑیاں رکھا کرتے تھے، یہ ان کی پہچان تھی۔ اور وہ دور ایسا تھا کہ دور سے ہی کسی شخص کو جب دیکھ لیا کہ اس نے چھوٹی سی داڑھی رکھی ہوئی ہے، 1 انگل 2 انگل خشخشی جسے ہم کہتے ہیں، دیکھتے ساتھ پہچان جاتے ہجڑے لوگ ہیں یہ، یعنی جان بوجھ کر کے ہجڑے والی شکلیں بنا کر اپنے آپ کو لوگوں میں گھوم رہے ہیں۔ ہر دور میں ایسا رواج الگ الگ رہا ہے۔ جس وقت ایسا معاملہ رہا تھا، اب آپ محقق ابن حمام صاحب کو فتح القدیر کے اندر پڑھیے گا، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی بھی شخص داڑھی کو اتنی چھوٹی کر لے کہ جیسے 1 انگل خشخشی ٹائپ داڑھی رکھ لے، ہر بندہ محفل میں بیٹھنے والا اس کو انگلیاں کر رہا ہوتا ہے کہ کیا شکل بگاڑ کے آ گیا، کیا ہجڑوں جیسی شکل بنا کے آ گیا۔ یہاں ہجڑوں سے مراد وہ نہیں ہے جو نیچرلی جس کے اندر یہ عنصر ہوتا ہے، تصنع ان کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی کیا ایسے خبیث اور فاسق لوگوں کی شکل بنا کے تو آ گیا، ہر بندہ اس کو ٹونٹ کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس دور کے علماء نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص ہمارے عادت اور محکم جو عادت بنی ہوئی ہے عرف کی، اس کے مطابق اگر چھوٹی داڑھی رکھے گا خشخشی، تو ہر جگہ بیٹھنے والا شخص اس کو انگلی اٹھا دیتا ہے، کیا چہرے کے ستیہ ناش کر کے آیا؟ اللہ نے زینت حلال کی ہے، اللہ نے مسئلہ حلال نہیں کیا۔ پڑھے محقق امام ابن حمام صاحب کو، انہوں نے بھی اپنے دور کے اندر اسی چیز پہ فتویٰ دیا کہ داڑھی کو تھوڑا سا، مرد جو ہے داڑھی کو تھوڑا سا لمبا کرے، اس وجہ سے کہ زیادہ چھوٹی کرے گا تو ہجڑا لگے گا، چہرہ بگڑا بگڑا اس کا لگے گا۔ اب آپ کو ہر مسئلہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، داڑھی چھوٹی پہ علماء نے کیوں اعتراض کیا، داڑھی بڑی پہ علماء نے کیوں اعتراض کیے، اس لیے کہ قرآن نے ایک ہی استدلال بیان کیا تھا، زینت حلال ہے، مسئلہ حرام ہے۔ اسی کے اطلاقات میں ہر دور میں فرق آتا چلا گیا، علماء مسائل نکالتے چلے گئے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے گا کہ یہ دور میں چلتے ہیں۔ اب ایک دور ایسا آیا کہ جس میں بعض لوگ ایسے تھے، یہ غالباً 4ویں یا 5ویں صدی ہجری کے دور ہیں، بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو منسوب کر لیتے تھے صوفیاء ٹائپ لوگوں سے، اور ان کے اندر بھی جو قرآن سنت کے استدلالات کے ماہر تھے، وہ طبقے کی بات نہیں کر رہا، جو بگڑ گئے تھے، بگڑے صوفی، انہوں نے اپنی رسمیں نکالنا شروع کر دی۔ اور ان صوفیاء کے نزدیک ایک بڑا رواج تھا کہ بال رکھتے تھے بہت لمبے، بالوں کو کٹواتے نہیں تھے، ان کی کمر تک بال آ رہے ہیں لمبے لمبے۔ اسی طرح داڑھی کو وہ کٹواتے نہیں تھے، داڑیاں چھوڑ دی لمبی لمبی، گھٹنوں جتنا داڑھی آ رہی ہے، رانوں جتنی داڑھی آ رہی ہے۔ جس وقت یہ دور آیا، اب میرا آپ سے سوال ہے، اپنے آپ کو امیجن کر لیں اسی دور کے اندر جب ہر مرد داڑھی رکھ رہا ہے، داڑھی کٹوانے کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن پراپر داڑھی رکھتے ہیں سب۔ اس کے اندر آپ کو بیچ محفل میں ایک شخص ایسا آ کر کے بیٹھ گیا ہے کہ بال اس کے لمبے،
داڑھی اس کی گھٹنوں جتنی آ رہی ہے، ایمانداری سے بتائیں کہ آپ فوراً دیکھتے ساتھ اس شخص پہ کیا اطلاق کریں گے، زینت کا یا مسلح کا؟ آپ خود فوراً بولے کیا ستیہ ناس چہرے کا کر کے بیٹھا ہے؟ اللہ نے زینت حلال کی، اللہ نے مسلح کو حلال نہیں کیا، تجمل کو حلال کیا ہے۔ تشبہ اور مسلح بری نیتیں اس میں داخل نہیں ہوتی ہیں۔ آپ فوراً کہیں گے آپ زینت میں نہیں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ چوتھی صدی ہجری کے 5ویں صدی ہجری کے علماء کو جب آپ پڑھیں گے، انہوں نے ذکر کیا یہ جو رواج، یہ جو بعض لوگ ہیں لمبی لمبی داڑیاں گھٹنوں جتنا رکھنا شروع ہو گئے، ان کی عقل جو ہے وہ ٹخنوں کے اندر ہے۔ یہ جملہ بھی لکھ کے گئے علماء۔ وہ کیوں جملہ لکھ کے گئے؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن جو استدلال بیان کر رہا ہے اس کو سمجھو، قرآن زینت کی بات کرتا ہے، مسئلے کی نہیں۔ اور یہ ایسی شکل بنا کے سمجھ رہے ہیں کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، قرآن کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ اپنی شکلوں کو بگاڑ کے الٹا مسئلے کے اندر پڑ رہے ہیں، زینت میں نہیں جا رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دور میں علماء نے لمبی لمبی داڑھی رکھنے والے جو بعض افراد تھے جنہوں نے اپنا کچھ پیشہ بنا لیا تھا، فیشن، ان کو کہا یہ نمونے لگتے ہیں ہر محفل کے اندر آ کے، منع کر دیا۔ اب آپ کو ہر دور کے اطلاقات سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے کہ کسی دور میں کسی عالم نے قرآن سے ہٹ کے کوئی بات ہی نہیں کی ہے۔ احادیث جو آئی ہیں اس احادیث کو تائید کے طور پر استعمال ہمیشہ کیا گیا۔ نفس استدلال کو پہلے سمجھے۔ جب آپ کو یہ ماضی کی ہسٹری پوری ایک لڑی میں سموتی نظر آ رہی ہے، اب آپ کو آج کے دور کے بھی مسئلے اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے۔ وہ مسئلے یہ ہیں کہ جس وقت ایک عادت صدیوں سے چلتی آ رہی تھی کہ ہر مرد داڑھی رکھ رہا ہے، بھائی رکھ رہا ہے، اب اس داڑھی سے ہٹ کے کوئی سامنے آتا تھا، نمونہ لگتا تھا، چہرہ بگڑا لگتا تھا، برا لگتا تھا، علماء مسئلہ قرار دیتے تھے۔ یہ اطلاقات جب صدیوں چلتے آئے ہیں، پھر آتے آتے ابھی کچھ صدیاں ایسی گزری ہیں کہ جس کے اندر جو کافروں کی عادت ہے بہت زیادہ بڑھ گئی، داڑیاں منڈوانے کی، خشخشی کروانے کی۔ اچھا، پھر یہ آہستہ آہستہ عادت مسلمانوں کے اندر بھی آنے لگ گئی۔ پھر اب مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ اکثریت داڑھی نہیں رکھتی نوجوانوں کی، اقلیت داڑھی رکھتی ہے۔ اب اوور آل بھی آپ پورے پاکستان میں دیکھیں کہ داڑھی والے زیادہ ہیں یا بغیر داڑھی والے، تو ریشو بغیر داڑھی والوں کی زیادہ ہوگی، اس میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں۔ مسلم ممالک میں بھی آپ ریشو نکال کے دیکھ لیں۔ جب ایسا دور آ گیا کہ جس کے اندر اب ایک رسم ہے وہ مسلمانوں اور کافروں کے اندر مشترک ہونے لگ گئی، مسلمانوں کی اکثریت بھی اب وہ کام کر رہی ہے، ایسی صورت کے اندر کیا اب ہم زینت کے اطلاق میں آ رہے ہیں یا مسئلے کے اطلاق میں آ رہے ہیں؟ پھر علماء نے غور و فکر کیا۔ اب آپ یوسف قرضاوی صاحب کو پڑھیے گا، اب آپ شیخ رشید رضا محقق کو پڑھیے گا، انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں ہم سچویشن کو دیکھیں تو مسئلے میں ہم جاتے نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ اب یہ عادت تبدیل ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے اندر کہ داڑھی بھی رکھنے والے بہت سے لوگ ملتے ہیں لیکن بغیر داڑھی والے بھی بہت سے لوگ ملتے ہیں، اور بغیر داڑھی والا شخص اگر کسی محفل کے اندر آ کے بیٹھتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں سمجھتا کیا چہرہ بگاڑ کے آ گیا، نہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد ہے جو داڑھی اگر اس کی کم ہو یا نہ ہو تو اس کو بھی زینت شمار کرتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں چہرہ اچھا لگ رہا ہے اس کا۔ جس وقت یہ اطلاقات بدلنا شروع ہو گئے تو یہاں پر علماء کرام کی غور و فکر کیا، تو ایک طبقہ علماء کا ایسا تھا جس میں محمد عبدو صاحب، شیخ رشید رضا صاحب، یوسف قرضاوی صاحب، بڑے بڑے علماء مصر کے دیگر علماء گزرے، انہوں نے ذکر کیا کہ اب ہم مسئلے کے اطلاق میں نہیں جا سکتے۔ اسی وجہ سے وہ ذکر کرتے تھے داڑھی ہے آپ اچھا رکھو، چہرے کو سوٹ کرے، اور اب میری چھوٹی داڑھی رکھنا، کوئی ہجڑے بھی داڑھی نہیں رکھ رہے کہ میں بولوں بھائی 3 انگل داڑھی نہیں ہو سکتی، 4 انگل رکھنا ضروری ہے، 6 انگل رکھنا، کوئی، انہوں نے کہا داڑھی آپ کے چہرے کو سوٹ کرے، یا چہرے کے اوپر بال ہے اس کو پراپر طریقے سے صاف کرے تاکہ چہرے پر تجمل نظر آئے، خوبصورتی مسلح پر نظر نہ آئے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا اگر کوئی داڑھی کو خشخشی بھی کر لیتا ہے تو ہمارے دور کے اندر اب یہ چیز چہرے کو بگاڑنا نہیں کہلایا جاتا۔ اسی وجہ سے ان علماء نے ذکر کیا ہم اب اپنے دور کے اندر اس مسئلے پہ سختی نہیں کر سکتے، داڑھی رکھیں، یہ وہ عادت ہے جو میرے نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے پر داڑھی تھی، انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک چہروں پر داڑھی تھی۔ مرد کے لیے اللہ نے زینت رکھی ہے، یہ داڑھی میں زینت ہے مرد کی۔ عورت اور مرد کے چہرے میں بنیادی فرق یہ آ جاتا ہے کہ چہرے پر داڑھی ہے، چہرہ خوبصورت لگتا ہے، تو ایک مسلمان کو داڑھی رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی داڑھی نہیں رکھ رہا، بیچ محفل میں بیٹھے، اس کا چہرہ بھی ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ چہرہ بگاڑ کے آ گیا، اب چونکہ وہ اطلاق ہم اس کے اوپر نہیں کر رہے ہیں، اسی علماء، یہ ایک طبقہ علماء کا چلا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مسئلہ اب ڈکلیئر نہیں کرتے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اب بھی کئی اہل علم علماء ہیں جو الگ نظریے سے دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں دیکھیے گا کاکروچ کھانے میں ایک مسلمان فطرتاً گن کرتا ہے، لیکن اگر وہ چائنا میں چلا جائے، وہیں پر زندگی گزارنا شروع کر دے نا کچھ عرصہ، پھر وہ کاکروچ بھی بڑے مزے سے سوپ بنا کے پی رہا ہوگا اور ایسے کیڑے مکوڑے کھا، اس کو گھن نہیں آئے گی۔ یعنی وہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک چیز اپنی اصل کے اندر اگر بری ہے، انسان عادتاً اس ماحول میں رہ کر اس بری چیز کو اگر اچھا سمجھنا شروع ہو جائے تو یہ اس کی عادت کا مسئلہ ہے، فطرت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو چیز فطرت کے اوپر ہے، قرآن کے اطلاق کو اس پر دیکھیں، عادت کے اوپر نہ دیکھیں۔ تو کئی علماء اس جہت میں بھی دیکھتے ہیں کہ صدیاں گزر گئیں اور ایک نسل انسانی پتہ نہیں کب سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ آج کے دور کے اندر یہ ایک عادت محکم بنتی چلی جا رہی ہے کہ اکثر لوگ داڑیاں نہیں رکھتے، ورنہ ہمیشہ سے داڑیاں رکھتے ہوئے آئے ہیں مرد۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اندر ہی اس چیز کو زینت سمجھتا ہے، مرد سمجھتا ہے، اور وہ رکھتا ہوا آیا ہے۔ آج اگر عادت بدلتی چلی جا رہی ہے تو ہم عادت سے استدلال نہ کریں، فطرت سے کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارک کے اندر بھی داڑھی کو فطرت سے تعبیر کیا گیا۔
اس لیے کئی علماء کہتے ہیں کہ اگرچہ آج کل عادت بدلتی چلی جا رہی ہے لیکن اصل حکم زینت کا داڑھی کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. یہ تھوڑے سے نظریات کے اندر آج کے دور میں اطلاقات کرتے ہوئے فرق آ گیا, لیکن اب آپ کو ہر چیز سمجھ میں آئے گی کہ 1000 سال سے علماء کی باتوں میں فرق کیوں آیا. ایک دور ایسا کیوں آیا جب علماء نے کہا ایک قبضہ ایک مٹھ داڑھی سے چھوٹی نہ کرو. ایک دور ایسا کیوں آیا اس سے بڑی کر لو, اس سے چھوٹی نہ کرو. امام ابن حمام نے ایسا کیوں لکھا کہ 2 انگل داڑھی نہیں رکھنا ورنہ آپ زینت کے اطلاق سے نکل کے مسئلے میں چلے جائیں گے, چہرے پہ ہجڑا پن آنا شروع ہو جائے. یہ سب باتیں کیوں کی تھی علماء نے؟ سب کے پیچھے ایک ہی قرآنی استدلال تھا کہ اللہ نے زینت کو حلال کیا ہے اور حلال کا اپوزٹ حرام ہی ہوتا ہے. لہذا جو چیز زینت کے اطلاق میں نہیں آئے گی مسئلے کے اطلاق میں جائے گی اس پر حرمت کا ہی فتویٰ جایا کرتا ہے. یہ ہے داڑھی کے حوالے سے پوری بحث. آج کے دور میں دیکھوں اگر داڑھی کا مسئلہ کسی کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو آج کے دور سے پہلے ذرا صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جو منسوب حدیثیں وہ دیکھیں. ایک روایت ہے ربیع علیہ السلام نے فرمایا داڑھی رکھا کرو, مونچھوں کو پست کرو. فوراً سنتے ساتھ آپ کے دماغ میں کیا جائے گا؟ قرآن کے اصل ذہن میں رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے تجمل کی اجازت دی ہے. چہرہ اچھا لگے تو چہرہ اسی وقت اچھا لگے گا جس وقت مونچھیں تھوڑی پست ہوں گی, داڑھی کے اندر تھوڑی طوالت ہوگی. آپ الٹ کر کے دیکھ لیں کہ داڑھی میری چھوٹی اور مونچھیں اتنی زیادہ ہو کہ وہ میری چھاتی تک جو ہے نا وہ مونچھیں آ رہی ہوں. اب آپ خود دیکھ لیں کہ چہرہ دیکھتے ساتھ آپ کو کیا گھنی آئے گی؟ وہ چہرہ مسئلے کے اطلاق میں چلا جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرمایا کرتے تھے کہ مونچھیں چھوٹی داڑھی بڑی. اچھا پھر سوال یہ پیدا ہو گیا کہ کیا نبی علیہ السلام کا داڑھی بڑی سے مراد یہ تھی کہ داڑھی کو بالکل چھوڑ دو کہ گھٹنوں تک آئے یا ٹخنوں تک آئے؟ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا نہیں, نبی علیہ السلام کی مراد یہ تھی من حرم زینت اللہ, اللہ تعالیٰ نے زینت کو حلال کیا, مسئلے کو حلال نہیں کیا. یہی وجہ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا. حضرت ابن عمر دیگر صحابہ کرام وہ بھی داڑھی کو پکڑ کے کٹوا دیا کرتے تھے. حج پہ گئے عمرے پہ گئے داڑھی کٹوا دی. سوال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں نہیں فرمایا داڑھی کٹواؤ. کوئی ایک حدیث ہے مجھے بتاؤ. نہ نبی علیہ السلام سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اپنی داڑھی مبارک کو کٹوایا, کوئی حدیث نہیں ہے. ایک ترمذی کی روایت ہے لیکن اکثر محدثین کے نزدیک موضوع روایت ہے, جھوٹی روایت ہے. صحابہ کرام نے کیسے داڑھی کٹوا دی؟ اس لیے کہ صحابہ استدلال سے واقف تھے کہ استدلال ہے اللہ نے زینت کو حلال رکھا, مسئلے کو حلال نہیں رکھا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں داڑھی پست کرو, مونچھیں پست کرو, داڑھی بڑھاؤ. صحابہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ زینت کی بات چل رہی ہے. صحابہ کرام مونچھوں کو کم رکھا کرتے تھے, داڑھی پراپر رکھتے تھے, کٹواتے بھی تھے تاکہ چہرہ ہمارا زینت میں رہے, چہرہ مسئلے کے اندر نہ جائے. کوئی دیکھ کے یہ نہ بولے کہ بھائی چہرہ بگڑ گیا اس کا, کیا منوس چہرہ بنا کے آ گیا. یہ ہے باتیں, آپ کو ہر بات سمجھ میں آئے گی. یہی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک دور دراز سے کوئی بندہ آیا تھا, اجمی, عجیب شکل تھی, اس کی مونچھیں تھی بہت بڑی بڑی, داڑھی اس کی بالکل نہیں تھی. تو ہر محفل میں بندہ دیکھتا ہوا اس کے چہرے کو معیوب سمجھ رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکروہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیسا شکل بنا کے آ گیا, اس لیے کہ وہ اپنے عرف کی عادات سے ہٹ کے مسئلے میں داخل ہو رہا تھا, زینت میں داخل نہیں ہو رہا تھا. اب آپ کو قرآن, آپ کو حدیثیں, آپ کو ساری 1400 سال سے علماء کے اقوال ایک لڑی میں نظر آ رہے ہوں گے. آپ کو آج کے دور میں بھی پتہ چل جائے گا بھائی آج کے دور میں داڑھی کتنی رکھوں, سر جس پہ زینت کا اطلاق ہو رہا ہے. آج کل ہجڑے بالکل داڑھی نہیں رکھتے, عورتیں بالکل داڑھی نہیں رکھتی ہیں. لہٰذا اگر میں چھوٹی داڑھی بھی رکھ لوں گا, اگر وہ 4 انگل داڑھی نہ بھی ہو, 3 انگل ہو جائے, تو آپ کو استدلال پتہ ہونا چاہیے بالکل وہ چہرہ آپ کا خوبصورت لگ رہا ہے, پراپر لگ رہا ہے, اوکے, مسئلے میں نہیں جائیں گے, آپ زینت کے اندر جائیں گے. اچھا اب لمبی داڑھی کا کیا حکم ہے, آپ خود بتا دیجیے گا کہ اگر میں اتنی بڑی داڑھی رکھوں کہ گھٹنوں تک میری داڑھی آ رہی ہے, اوبویسلی آپ بھی دیکھتے ساتھ فوراً بولیں گے کہ یار یہ چہرہ بگاڑ رہے ہو, یہ کیا حیت بنا دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زینت کو حلال کیا, اللہ نے زینت حلال کیا, مسئلہ نہیں. اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی شخص آ جائے, اس کی داڑھی اتنی گھنی ہے کہ پورے چہرے پر بال بھرے ہوئے, آنکھوں کے قریب آ رہے ہیں, چہرہ برا لگ رہا ہے, آپ خود فوراً استدلال کر لیں گے, آپ سمجھائیں گے اس کو اللہ نے زینت حلال کیا, مسئلہ نہیں. آپ کا چہرہ برا لگ رہا ہے, آپ اس کو بھی کہیں گے کہ آپ پراپر طریقے سے خط وغیرہ بنایا کریں تاکہ چہرہ خوبصورت لگے کہ اللہ نے تجمل حلال کیا ہے, مسئلہ حلال نہیں کیا. یہ میرا تھوڑا سا تفصیل ہو گئی, لیکن آپ کو 1400 سال کی علماء کی آبھاس آپ کے دماغ میں گھسی ہوں گی. آج کے دور میں بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی ذکر کیا کہ 4 انگل یا 1 مٹھی, یہ کوئی ہمارے دین نے قیدیں ذکر نہیں کی ہیں, یہ اطلاقات کی بحثیں تھیں کہ اس دور کے اندر ہجڑے چھوٹی داڑھی خشخشی رکھتے تھے, تو علماء نے منع کیا کہ کوئی مرد کر کے آئے گا نا تو لوگ یہی کہیں گے یہ بھی متصنع ہے جو اپنے آپ کو ہجڑا دکھاتا ہے لوگوں کے سامنے 2 نمبری. تو اس وجہ سے علماء نے ذکر کیا تھا کہ داڑھی تھوڑی سی لمبی کر لو تاکہ ہجڑوں والی شکل آپ کی نہ بن جائے. پھر ذکر کرتے ہیں کہ آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہے کہ ہجڑے وغیرہ متصنع جو لوگ ہیں مخنث وغیرہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہوں, لہذا آج کے دور میں اگر کوئی ایک قبضہ سے چھوٹی داڑھی بھی رکھ لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے داڑھی کے حوالے سے پوری بحث ہے. علماء پر زبان درازی نہیں کرنی چاہیے, غلطی سب سے ہوتی ہے, ماضی میں بھی اکابرین سے غلطی ہوئی ہے, بہت ہوئی ہے, لیکن اس انداز کے اندر آپ اپنا مقدمہ بناؤ کہ مقدمہ یہ ہے ہمارا کہ 1400 سال سے علماء صحیح سمجھے ہی نہیں ہے. سمجھا وہ جو میں ماں بدولت اپنا حال یہ ہے کہ وہ روایتوں سے استدلال کرتے ہیں. کچھ شرم کرنی چاہیے ہمیں, زبان احتیاط سے استعمال کرتے ہیں, ہر ایک کی عزت, ہر ایک کا احترام اپنے دلوں میں رکھیں. ماضی میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, اکابرین گزرے ہیں, پھر انہوں نے پیٹرنز سیٹ کیے ہیں, پھر اس پیٹرنز کے اوپر اطلاقات کو سمجھایا ہے.
پھر جہاں جس عالم سے غلطی ہوئی ہے اس پر متنبع بھی کیا، کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے ماضی کی تحقیق کے اندر جو باقی رہ گیا ہو، سب ہو چکا ہے۔ لہٰذا جب میں کوئی جدید نتیجے نکال رہا ہوتا ہوں نا، میں خود اس میں ٹھوکریں ضرور کھاؤں گا، لہٰذا زبان بھی بڑی احتیاط سے استعمال کریں، اور داڑھی کے حوالے سے مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے آئندہ کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا۔ جتنی باتیں علماء نے لکھی ہیں سب دماغ میں آئیں گی انشاءاللہ۔